السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 255 سے پڑھیں گے اور پارہ بھی نیا شروع ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل سورت کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریة من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ حضرات، آج اتنا ہی سبق انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ کل والا سبق سنا یہ ہے کہ وہ ریکارڈ نہیں ہوا، ریکارڈ ہوئی ہے، تصویر آتی رہی ہے لیکن آواز نہیں آئی، تو وہ لوگوں نے کلیم کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی انشاءاللہ تعین کریں گے۔ سب سے پہلے ان الفاظ پر آپ غور فرمائیں۔ یہ سورت کا نام بنی اسرائیل ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، وَمِيَّةٌ وَإِحْدَى عَشَرَةَ آیہ، اس کے اندر 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں اور اس میں 12 رکوع ہیں۔ یہ ترتیب ہے تو آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ نام بنی اسرائیل، اس کی انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام سے، یعنی میں شروع کر رہا ہوں، ہر قاری، ہر پڑھنے والا، ہر آغاز کرنے والا اس کا یہی مفہوم ہوگا کہ میں ابتدا کر رہا ہوں، میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور الرحمن الرحیم اس کے صفاتی نام ہے جو بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ سبحان الذی اسری، پاک وہ ذات ہے جس نے رات کو سیر کروایا، بعبدہ اپنے بندے کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلا من المسجد الحرام، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، شام بیت المقدس میں جو اقصی مسجد ہے وہاں تک، الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ جس کے ارد گرد ہم نے بابرکت بنایا، اس کو برکت والی بنایا، لنوریہ، یہ مقصد تھا تاکہ ہم اپنے بندے کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، انہ هو السمیع البصیر، اللہ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو ہدایت بنایا، یعنی ہدایت کا ذریعہ بنایا بنو اسرائیل کے لیے۔ یہی ہے وہ سبب جو سورت کا نام ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور یہ ہے کہ تم نہ پکڑو، نہ بناؤ میرے سوا کسی کو دوست، کارساز، دلی دوست، ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ اولادیں ہیں بنو اسرائیل، ذریات ہے ان لوگوں سے جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، وہ بات بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ انہ کان عبدا شکورا، جناب نوح جو تھے بڑے ہی اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ حضرات، کل والا جو سبق مس ہوا ہے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ سامعین ناظرین کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔
کل سے ہم نے پڑھا تھا 123 نمبر جہاں آیت ہے سورہ نحل کی، تو مختصر ترجمہ ہم کریں گے، خلاصہ بھی انشاءاللہ مختصر۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک بنایا گیا تھا ہفتے کا روز عبادت کے لیے ان لوگوں پر فرض کیا گیا، بنایا گیا، اختلافوا فیہ جنہوں میں اس میں اختلاف کیا۔ مقصد یہ تھا، کل تفصیل آئی تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قوم یہود کے لیے عبادت کے لیے جمعے کے دن کو پیش کیا گیا، انہوں نے مسترد کر دی۔ پھر ان کے لیے عبادت کا دن جو ہے یوم السبت، ہفتے کا روز مقرر کیا گیا۔ قوم یہود کی عبادت کا روز، عبادت کا دن وہ ہفتے کا روز ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نصرانیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے جو عبادت کا دن ہے وہ ہے اتوار کا دن، ہفتے کے بعد۔ تفصیلات کل آپ نے سنی، اور ملت اسلامیہ کے لیے، رسول پاک کی امت کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ عبادت کا دن ہے جمعہ کا دن۔ جمعہ بہت بڑی عبادت کا دن ہے، بڑے اس کے مسائل ہیں اور بڑی اس کی اہمیت ہے، اور جمعہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر بھی کئی دفعہ گفتگو مختصر ہوتی رہی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو تیرا رب جو ہے، رسول پاک سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، جس میں اختلاف کرتے رہے۔ اللہ کے احکامات میں اختلافات کرنا کسی کو اس کی گنجائش اور اجازت نہ تھی، لیکن کچھ لوگ ہٹ درمی کی بنیاد پر، سینہ زوری کی بنیاد پر، یا اپنے آپ کو بڑا نیک پاک علم والا سمجھ کر اس قسم کی وہ حرکتیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آج کل بھی لوگ جن کو تھوڑا بہت مس ہوتا ہے عربی کے ساتھ، یا زیادہ تر ریسرچ کی جن کو بیماری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گوگل سے ریسرچ کیا ہے، گوگل جو اس سے فتویٰ لیا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ شروع کر دیں۔ تو سادی سی بات ہے کہ گوگل کوئی شخصیت نہیں، کوئی مفتی نہیں، ہم نے بنایا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں فیڈ کی گئی ہیں، کوئی فیصلے، کوئی علوم، کوئی معلومات، کوئی مہارتیں۔ تو سسٹم یہ مشینری ہے، بٹن دبائیں آپ تو وہاں سے چیز سامنے آ جاتی ہے، پھر اس کو وہ فائنل سمجھتے ہیں، اس پر فتوے لگاتے ہیں، اس پر اختلافات کرتے ہیں۔ تو اللہ پھر فیصلے کرے گا قیامت کے دن۔ رسول کریم کو فرمایا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اللہ کے اپنے رب کے راستے کی دعوت دیں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے باز کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ جھگڑا بھی کریں، مجادلہ بھی کریں، تکرار بھی کریں، مباحثہ بھی کریں، ایک بڑے اچھے طریقے کے ساتھ دلائل دینا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، جو تیرا رب ہے، رسول پاک سے فرمایا جا رہا ہے، وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، وہو عالم بالمہتدین، ہدایت یافتہ کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لہذا یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا، لیکن آپ نے جستجو کرنی ہے، رشد کا راستہ جو ہے، بلائیوں کا جو راستہ ہے، اس کو تلاش کر کے چلنے کی کاوش آپ کریں، نتائج پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اب تم کسی سے اگر بدلہ لو یا سزا دو، فَعَاقِبُوا، بس اتنی سزا دو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنے تم سزا دیے گئے ہو، یا جتنے کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ کسی نے تھپڑ مارا ہے تو اس کا سر نہ قلم کرو، کسی نے انگلی توڑی ہے تو اس کا ہاتھ نہ توڑو۔ فرمایا یہ ہے کہ اتنا اگر معاف کر دیں، فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر صبر کریں، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہت اچھا ہوگا صبر کرنے والوں کے لیے۔ نہ صبر کرے بندہ تو نہ معاف کرے بندہ، تو اللہ تعالیٰ سے ساری توقع رکھے کہ اللہ مجھے معاف، آپ کسی کو معاف کرنے کے تیار نہیں، نہ رحم کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مزاج ہے نا انسانیت کا، تو اللہ تعالیٰ سے ساری ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئے؟ آپ غلطی بھی کریں، اللہ کا کہنا بھی نہ مانیں، نہ رسول پاک کا کہنا مانیں، تو کوئی آپ سے چیز کو ڈیمانڈ کرے، طلب کرے، یا کوئی سمجھے یار یہ شاید میری ضرورت پوری کر دے، اس طرف بھی
آپ نہیں آتے، نہ مادہ ہوتے ہیں، نہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر آپ صبر کریں تو اللہ صبر کرنے والوں کو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ وَاصْبِرْ، پھر اللہ نے فعل امر کا صیغہ رسول پاک سے فرمایا آپ صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، بائیت کے ساتھ، بتوفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صبر کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کریں۔ لیکن وَلَا تَحْزَنْ، آپ غم زدہ نہ ہوں۔ دعوت رسول کو جو لوگ قبول نہیں کرتے، تو اسی چوبی صاحب تھوڑا جا ادھر کرو نا پھٹی، چلو ہم ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے۔ اس میں ایک اس طرح والا بیٹھے ہوئے، اس کو بولتے ہیں مربعاً، چوکڑی مار کے بیٹھنا، اس طرح اچھا لگتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ دعوت کو اگر جو قبول نہیں کر رہے، رسول پاک عظمت کو سلام نہیں کر رہے، تو اللہ فرماتے ہیں آپ ان پر آپ پریشان نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ جو مکر دجل کرتے ہیں اس میں آپ تنگی محسوس نہ کریں۔ فطرت ہے انسان کی، وہ تنگی محسوس کرتا ہے، الجھن پیدا ہوتی ہے، یار میں ان کے لیے خیر خیر کر رہا ہوں، اچھا رستہ بتا رہا ہوں، معاوضہ کا مطالبہ نہیں کر رہا، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میری، کوئی ان سے کوئی شے مانگ نہیں رہا، تو بات بھی سچی ہے، بات بھی حقیقت ہے، تو یہ مانتے بھی نہیں ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے، محبت بھی نہیں کرتے، مسکراتے بھی نہیں ہیں، اور اس طرح خوف آتا ہے، ہو سکتا ہے اس بندے نے گولی مارنی۔ کئی دفعہ کسی بندے کے نیکی پہ اتنا اثر ہوتا ہے، جب اس کو دیکھیں تو جان مٹھی میں آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے یہ قاتل نہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ تو میرا خیال اس طرح نہیں کرنا چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا مومن کا سب سے بہترین خوبصورت ترین تحفہ یہ ہے، نہ اس کو کوئی کھلائے پلائے، نہ اس کو کوئی شے دے، لیکن ملے تو مسکرا دے، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو مکر دجل فریبیاں کرتے ہیں تو آپ تنگی محسوس نہ کریں۔ کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو گناہوں سے بچیں، تقوی اختیار کریں، اور وہ لوگ جو محسنین ہیں، بھلائیاں کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ مختصر ترجمہ ہے جو کل آیات کا ترجمہ تشریح کی گئی لیکن ریکارڈ نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ اب شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکی دور گزار رہے ہیں، مکی دور میں بڑی مشکلات ہیں۔ یہ نقشہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ رسالت امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قریش اور ہاشم ممتاز جو خاندان ہیں ان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کا حسب نسب بنو ہاشم بنو قریش، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں جوان ہوئے، اور 40 برس کے ہوئے تو اللہ رب العزت نے محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا کر، ختم نبوت کا تاج پہنا کر، ساری کائنات کی رسول اور نبی بنا کر قرآن مجید کا نزول شروع کر دیا۔ وہ سفر 13 برس رہا، مشکلات آئیں، اس کی تفصیلات میں اب نہیں بیان کرتا۔ قوم نے امین کہا، صادق کہا، اور یہ کہا آپ سے زیادہ کوئی سچا امین نہیں ہے مکے کی وادیوں میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کو اللہ نے صدیق کہا ہے، صابر کہا ہے، اور حسنات کے بہت بڑے امام جناب ابراہیم خلیل الرحمن، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم مقابلتاً کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ افضلیت، سب سے برتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ اب وہ سلسلہ چلتے چلتے مخالفت اس حد تک بڑھی اور ظروف زمانہ بدلتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سردار ابو طالب، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ محمد کی روحانی ماں جناب خدیجہ کبریٰ، ان کی بھی فوت ہو گئی۔ بیٹے جو آپ کے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب 4 بیٹیاں گھر میں جوان ہیں تو بیٹا ہے کوئی نہیں، والد کی شکل اور ان کی شکل و صورت نہیں دیکھی ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی۔ 8 سال کے تھے تو والدہ فوت ہو گئی، چچا بھی فوت ہو گیا،
تو پورا مکہ اور پورے مکے کے مراد میری یہ ہے کہ مشرک عرب سارے رسالت مآب کے خون کے پیاسے پھر رہے ہیں۔ اس حد تک انہوں نے اعلان کیا کہ جو زندہ مردہ حالت میں نبی اور اس کے ساتھی بلائے گا ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ دیں گے۔ یہ حالات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دل جوئی کے لیے، مطلب یہ جو میں نے اعلان کیا ہے نا، یہ آخری مراحل میں ہے، لیکن وہ سوچ تو رہے تھے مار دیں، نکال دیں، قید کر دیں۔ یہ ساری بات قرآن شریف کے اشارے اللہ نے فرمایا والذی اذ یمکرون الکفروا، کہ اس کو آپ ایک کر دیں گے، او یخرجوک او یقتلوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ساری عبارت قرآن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی دل جوئی کے لیے آسمانوں کی سیر کا پروگرام بنایا۔ نبی مکرم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بہن حضرت علی کی ہمشیرہ ام ہانی ان کے گھر میں تھا، تو فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ کی اذن، فرمان، اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ زمین پہ نہیں آتا۔ وہ دعوت کے لیے تشریف لائے اور ام ہانی کے گھر سے انہوں نے طلب کیا، اور پھر وہ حتیم کافروں نے اپنے دور میں کہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، تو اللہ کا گھر بنانا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کرتے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہیاں اور شہادتیں دی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے اعلان فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کا گھر دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے تو نبی پاک نے گارنٹی دی ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے، سرسری بات نہیں ہے، رسول پاک کا اعلان ہے۔ اور میرا ایمان ہے جو اعلان ہوتا ہے زبان رسالت سے، آپ نے کاتب وحی سے فرمایا تھا، وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص سے ابھی کاتب وحی ہیں، تو ساتھیوں نے پوچھا تکتب کل شیء، نبی پاک کی ہر بات تو نوٹ کر رہے ہو، لکھتے جا رہے ہو، اور کبھی ہم ناراض ہوتے ہیں، کبھی ہم خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم فیصلہ، کبھی فتویٰ، اس قسم کی حالات صورتحال جو ہوتی ہے تو آپ تو سارا کو نوٹ کرتے ہیں۔ تو کاتب وحی شاگرد رسول نے جواب دیا علیہ الصلاۃ والسلام، میں استاد جی سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں گا۔ طریقہ تو یہی ہے۔ تو استاد جی کون ہیں؟ جو ساری انسانیت کے لیے اللہ نے معلم بنایا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رسول پاک سے پوچھا کہ میرے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ میں ساری چیزیں نوٹ کرتا چلا جا رہا ہوں، تو حدیث کے جو الفاظ ہیں آپ نے فرمایا، اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتب کل شیء واللہ ما یخرج منہ الا حق، ہر چیز نوٹ کیا کر، اس زبان سے حق و صداقت کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ سب کچھ بیان سچے ہیں، سارے فتوے سچے ہیں، سارے اعلان سچے ہیں، اس کے اندر کوئی بہام، کوئی دو نمبری نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی سے پوچھ کر میں تصدیق کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں، آپ نے فرمایا، بات ہو رہی تھی گھر بنانے کی، تو پروگرام انہوں نے بنایا بھئی اب پیسے اکٹھے کریں۔ تو یہ طریق ہے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے لوگوں سے کہنا چاہیے بھئی اللہ کا گھر بن رہا ہے، فلانا کام ہو رہا ہے، اس میں حصہ ڈالیں، تو خوش نصیب پھر اپنی کمائیوں سے حصہ ڈال دیں۔ اس دور میں جب لوگوں نے فنڈ جمع کیا، اس فنڈ سے سارا کمرہ نہیں بن سکتا تھا۔ سبحان اللہ، کوئی بندہ نہ ہے، کیونکہ سجر عمرہ کر کے آئے کہ ٹوپی میرے پر کی نہیں آج پائیے گا۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ کمرہ سارا نہیں بنتا تو پیسے اور دیتا کوئی نہیں۔ پروگرام یہ بنا کہ کمرہ چھوٹا کر لو، پیسے دو نمبر نہیں لگانا۔ ادھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس 10 مرلے جگہ ہے تو 5 مرلے کسی کی ہے، کہتے ہیں اللہ کا گھر ہی بنانا ہے، یہ بھی شامل کر لیں۔
تو اوپر لکھ دو جامع فرقانیہ تے نعرہ مار دو صلی علی نبینا اللہ اللہ اور روزہ پھرے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جگہ چھوڑ دو۔ ڈاکٹر صاحب میں اس میں یہ تبصرہ کیا کرتا ہوں اور میرا تبصرہ الحمدللہ ٹھیک ہے، یہ اصل میں جگہ اللہ نے چھڑوائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج بھی مکہ مکرمہ میں بیت الحرم جو خانہ کعبہ کی چابی بردار 108واں نمبر ہے اس نسل سے، حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی، اس کی نسل اولادوں سے 108واں نمبر ہے۔ آج بھی چابی ان کے پاس ہے، وہ کھول دیں دروازہ تو اندر جا سکتا ہے، بند کریں تو کسی کو اجازت نہیں جانے۔ کوئی میرے تیرے جیسا بندہ مزدور آدمی جو خانہ کعبے میں چلا جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں کمرے کے اندر نماز پڑھنی ہے، تو چابی تو ہے کوئی نہیں، واقفیت ہے کوئی نہیں، عربی بھی بول نہیں سکتا، تو دل اس کا کر رہا ہے۔ عرش کے مالک نے فرمایا تو فکر نہ کر، تیرے لیے میں نے جگہ چھڑائی ہوئی ہے۔ وہ جو حتیم ہے نا، حتیم میں جو نفل پڑے گا اس طرح سمجھ لو خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھی، اور میرا تجزیہ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے چھڑائی ہوئی ہے۔ اب حتیم میں آ گئے، تو حتیم میں جب آئے تو صحیح بخاری میں تفصیلات ہے، رسالت ماں فرماتے ہیں کہ میرا آپریشن ہوا، سبحان اللہ، تو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے درد بھی نہیں ہے، کہ اے جو کر دیں نا جب سرجن ہے کر دیں، وہ تو پھر جدے نال ہوں وہ جانے تو یہ جانے، پہلے انہیں بے ہوش کرنا ہے، رسیاں نہ بننا ہے، کی کچھ کرنا ہے، پھر وہ پھاڑنا ہے، پھر اللہ جانے کی بننا ہے۔ رسالت ماں فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میرا یہاں سے یہاں تک یہ چاک کیا گیا، میرا دل نکالا گیا، سونے کی تشتری میں رکھا گیا، اور اس کو چیر کر زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو ایمان و حکمت سے بھرا گیا، پھر اس کو بند کیا گیا۔ مجھے تکلیف بھی کوئی نہیں ہوئی، تو سارا کچھ میں دیکھ بھی رہا ہوں، اور ساری فلم بھی چل رہی ہے۔ اب ایمان لانا پڑے گا۔ اب کو سننے والا کہیں جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی، وہ بندہ دیکھ بھی رہا ہو، اس کو بے ہوشی بھی نہ ہو، وہ ایسے بھی ہو رہا ہو، بیان بھی کرتا ہو، مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، کسی کو سمجھ آئے 100 بسم اللہ آ جائے، نہ آئے تو 100 بسم اللہ اس کو سمجھ نہ آئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے جو فرمایا سارا ہی سچ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجھے فرمایا گیا جی آپ کو دعوت کے لیے بلایا گیا ہے، روٹی کی دعوت نہیں، بہت بڑی عظمت کے نشان ملنے والے ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں سواری اللہ نے بھیجی ہے، آٹومیٹک سواری، جس کو براق کہتے ہیں، یہ برق سے بجلی، اور وہ سواری جو ہے وہ محبتوں کے ساتھ ڈڈیاں ڈال رہی ہے۔ رسالت امام نے فرمایا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے اس کا قدم جاتا ہے۔ تو جبریل امین نے فرمایا تو شرم کر، لڈیاں ڈال رہا ہے، تیرے اوپر اس طرح کا سوار عظمت والا کبھی نہیں بیٹھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجھے مسجد اقصی میں لے جایا گیا۔ اس میں مفسرین کی 2 رائے ہیں، ایک یہ ہے کہ پہلے مجھے آسمان پہ لے جایا گیا، واپسی پر لایا گیا۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ پہلے بیت المقدس میں لے جایا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی شبیہ بنا کر نبیوں کو وہاں بلایا گیا۔ کس طرح بلایا گیا؟ جس طرح میرے رب نے زمین آسمانوں کو ستون بغیر کھڑا کیا ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سارے کام کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ رکھا ہوا ہے نا، کس طرح رکھا ہوا ہے؟ آپ سے پوچھ کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے ٹور ٹپے کے لیے رکھا ہوا ہے، اللہ اپنا قوت کا لوہا منوانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ پھر وہاں جبرائیل امین کی طرف سے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھا۔ تو جبرائیل امین نے اشارہ دودھ کی طرف کیا تو میں نے دودھ کا پیالہ پی لیا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت سلیم کو پسند کیا ہے، تیری امت بھی فطرت کو پسند کرے گی۔ پھر جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، تو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ سے امام الانبیاء۔ میں نے پھر 2 رکعت نماز پڑھائی، تو پھر میں چلو جی، حدیث کے الفاظ صحیح بخاری ہے، ثم اورج بنا الی السماء الدنیا، پھر ہمیں آسمان دنیا کی طرف چڑھایا گیا، لے جایا گیا۔
مارو مار ہم جا رہے ہیں، کوئی سائنسی لباس نہیں بنایا، کوئی انجیکشن نہیں لگایا، کوئی آنکھوں پہ پٹیاں نہیں باندھی، کوئی بیلٹ نہیں باندھی، بس میں بیٹھ جائیں، جہاز میں بیٹھ جائیں، اچھا جی بیلٹیں باندھ دو جی، تگڑے ہو جاؤ جی، ہو سکتا ہے کتنے سٹ دی تھا، ہوتا ہے نا، تگڑے ہو جائے، ہو سکتا ہے پائلٹ سوتا ہوئے بزرگ وہ کسی اور شہر میں لے جائے، ایسے نہیں۔ جب ہم آسمان دنیا پہ پہنچے ڈاکٹر صاحب، تو جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، جاگ دے ہو اسی آسمانہ تک تر گئے ہم، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، تو ظاہر اندر بھی فرشتے ہیں، باہر سید الملائکہ، من انت، کون ہو؟ تو جبریل امین نے فرمایا انا جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ وہ پوچھتا ہے من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ فرمانے لگے معی محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ خود آئے ہو یا بلائے گئے ہو؟ یہ ساری وضاحت حدیث کے متن میں ہے۔ آپ نے فرمایا خصوصی دعوت پہ آئے ہیں، بلائے گئے ہیں۔ پھر وہاں الفاظ ہیں ثم فتح لنا، پھر ہمارے لیے آسمان دنیا کا دروازہ کھولا گیا۔ تو پھر تفصیلات ہیں، پہلے آسمان پر نبی فلاں ملے، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر عند سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بیری کا درخت اگایا ہوا جو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ فغشاها ما غشا، اس جو درخت ہے بنو کلاب قبیلے کے حجر، وہ بڑے بڑے مٹکوں جتنے اس کے بیر لگے ہوئے ہیں اور کمکموں کے ساتھ اس کو ڈھانپا گیا ہے، یعنی چراغاں کی گئی ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا کتنی خوبصورت اس کو سجایا ہوا تھا۔ پھر وہاں فَأَوْحَى إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر باتیں کی گئیں، پیار کیا گیا، خوش آمدید کہا گیا، پھر 2 تحفے دیے گئے، 50 نمازوں کا تحفہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرک نہیں کرے گا جنت میں داخلے گا، اور پھر جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ تحفے میں ملی۔ اب اس پر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، لوگ پچھلے دنوں میں نے حوالہ دیا ہے، بکواس کر رہے تھے، وہ اچھا جی وہ اللہ کیا ہے جس کو یہی نہیں پتا، لوگ میری مخلوق جو ہے بچنا سنوانے پڑے گی کہ نہیں پڑے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یاد کروایا اور پیغمبر صاحب کو یاد کرایا، جناب پتہ کرو یہ نہیں ہونا گا۔ پھر وہ 5 10 کر کے کم ہوتی گئیں، 5 رہ گئیں۔ تو جس اللہ کو یہ نہیں پتا، ایسے اللہ کو ہم کیا مانیں؟ یہ تب سے خود غور فرمائیں، گستاخیاں، بدتمیزیاں، جہالتیں جب سوار ہوں پھر اس قسم کے تبصرے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ تجربہ کیا ہوا تھا، 2 نماز لوگ نہیں پڑھتے تھے، تو اس تجربے کی بات پہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ بڑا پیار ہو رہا ہے تو امت کے لیے سہولت اور آسانی کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک بار پھر درخواست کرو کوئی اور تخفیف ہوئے تاری اور آپ کی امت کے آسانیاں پیدا ہو۔ تو امام الانبیاء پھر مجھے شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری بات کو ٹوکا نہیں ہے، ساری باتیں مانی جا رہی ہیں۔ آواز آئی سنو، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہم فیصلے نہیں بدلتے ہوتے، حکمت کے ساتھ ہم فیصلے سناتے ہیں، جو 5 پڑھے گا اجر 50 کا ملے گا۔ یہ تحفے تحائف لے کر انبیاء سے مل کر واپس پھر جب تشریف لائے تو راستے میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نام سلام بھیجا ہوا ہے، آپ سے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ایک ان کو پیغام دینا کہ جنت کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، تو پودے آپ نے لگا، شجرکاری آپ نے کرنی ہے۔ اصحاب رسول نے پوچھا حضرت وہ کون سے درخت ہیں جو ہم وہاں لگائیں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تم سبحان اللہ پڑھو گے تو جنت میں درخت لگ جائے گا۔ پڑھ سکتے ہو سبحان اللہ؟ اگر پریشانی نہ ہو تو پڑھ سکتے ہو۔ سبحان اللہ پڑھتے جاؤ درخت لگتے جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، لگاتار پودے لگتے جائیں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو حرم میں جہاں سے سواری آئی تھی، سواری نے
سوار کو الوداع کیا، سلام کیا، واپس چلے گئے۔ تو نبی کرم فرماتے ہیں میں حرم میں جب آیا تو سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی چچا ابو جہل سے، 24 سال سے۔ تو 24 صاحب نے مذاق کے طور پہ کہا محمد صاحب کو نئی خبر ہے، بدماشی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یا اب میں اے چچا آج ایسی نئی خبر ہے، اس طرح سمجھ لو کہ وہ کیا اس کو بولتے ہیں، وہ بیلٹ چلتی ہے نا، پٹی، ہاں جی، سبحان اللہ، یہ اس قسم کی نیوز آئی ہے کہ کبھی نہیں سنی۔ تو پوچھا کیا ہے؟ تو آپ نے جب فرمایا نا کہ میں وہاں ہو کے آیا ہوں، تو کہنے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، تو کسی اور کے سامنے بھی کرو گے؟ اور میں تو ساری کائنات کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ 2-4 اور بندے لے ادھر، دیکھو جی آج محمد صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باتیں بیان فرمائی، کہنے لگے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، کہنے لگے محمد صاحب تیری زبان سے اتنی ہلکی بات ہم نے کبھی نہیں سنی، 40 دن لگتے ہیں جانے کے لیے، 40 لگتے ہیں آنے کے لیے، تم کہتے ہو رات کو گیا بھی ہوں واپس میں، پھر آسمانوں کی باتیں کرتے ہو۔ فرمایا اگر آپ کا بیان آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو جو سنا ہے سارا ہی صحیح ہے۔ وہ پریشان ہو کہنے لگے اس کی طبیعت اس سے بھی زیادہ خراب لگتی ہے۔ رسول پاک سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا ابو بکر میری تیری ملاقات نہیں ہوئی تھی تو کس بنیاد پر تو نے اتنی بڑی تصدیق کر دی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بے تصدیق کا یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر ہم نے آپ کو نبی بنا ہوا ہے۔ تو نبی بننے کا مطلب ہوتا ہے نبی کی بات کی تصدیق کرنی ہے، تفتیش نہیں کرنی۔ کلمہ نبی کا پڑھا ہوا ہو تو نبی کی بات کی تفتیش شاہ جی سے کرا رہے ہیں، تو گوگل سے کرا رہے ہیں، فلاں کندل سے کرا رہے ہیں، وہ فلاں حاجی صاحب بھی کرا رہے ہیں۔ جس بندے کو بول بازی کرنے کا بھی نہیں پتا اسے فیصلہ رسول پاک کی حدیث کا کروا رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ حالات جب پیدا ہوئے، یہ ہے وہ، اب اس کے 2 حصے، اسراء اور معراج۔ اسراء ہے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی لے کر آسمان دنیا پلس آسمان 7واں آسمان عند سدرۃ المنتہا واپسی، اسراء اور معراج۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے سیر آپ نے کی، ہم نے سیر کروائی ہے۔ پھر اس میں مفسرین اور محققین کی جو آراء ہے کہ رات کے لفظ ہے لیلن، لیلن کے اوپر جو 2 زبریں ہیں نا، بعد ادھر بن، بعد ادھر بن، بعد ادھر، اس کو بولتے ہیں تنوین۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے قلت بیان کرنا رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب عقل کے سامنے جب یہ بات رکھو گے تو وہ سر پھڑ کے بیٹھ جائیں گے، یار یہ 40 دن جانے تھے، 40 دن آنے کے، رات کا کچھ حصہ تو 7واں آسمان اور اتنی لمبی چوڑی باتیں اور سارا سلسلہ ممکن کیسے ہے؟ اللہ نے اس لیے ایمانیات کا حصہ ہے کہ مانو اللہ کرائے تو ہو سکتا ہے، باقی وہ نہیں کام ہو سکتا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے جو آسمانوں کو ستونوں پر کھڑا کر سکتا ہے وہ سسٹم کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ کتنے محققین نے کہوایا ہے کہ جب یہ پروگرام شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات کو کھڑا کر دیا، جہاں جہاں سوئیاں ہیں وہاں ہو رہے، آج تو سوئی کو کھڑا کر دو تو 12 بج جائے تو 12 ہی بجے رہیں گے، اگلے دن تک 12 ہی بجتے رہیں۔ میرا بھی ایمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس طرح بھی قادر ہے، اس طرح بھی قادر ہے۔ دلیلیں کیا ہے؟ اصحاب کہف کو کتنا زمانہ نیند دی اللہ تعالیٰ نے؟ 300 سال نیند دی۔ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، ہمارے کے میڈیکل کے متعلقہ لوگ بیٹھے ہوئے، نیند کے اندر بھوک بھی لگتی ہے، بول براز بھی آتا ہے، عمر بھی بڑھتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ لیکن 300 سال گزر گئے، جو 20 سال کا ہے 20 سال کا ہی ہے، جو 25 سال کا ہے 25 سال کا ہے۔ نہ اس کی داڑھی بڑی ہے، نہ اس کے کپڑے خراب ہوئے ہیں، نہ اس کو بول آیا، نہ برائے۔ یہ قادر اللہ نے مثال دے کر فرمان جاری کر دیا میں ایسے کر سکتا ہوں۔ ادھر نیندی ہے اور ادھر جو جناب عزیر صاحب تھے، بخت نصر کی تباہی کے منظر دیکھ کر تو انہوں نے یہ بات کہی، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، ان ویرانوں کو، یہ جو ویران ہیں بستیاں، کون زندہ کرے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جلال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا۔
جناب عزیر کون تھے؟ تورات کے حافظ تھے، اور تورات کی جو یہودیت کی تعلیم ہے اس دور کا سچا جو دین تھا اس کے دائی تھے۔ تو کتنے ملک ہے پیغمبر بھی تھے، اللہ نے فوت کر دیا، سن رہے ہو؟ اور فوت کیا تو ان کے پاس تھا کھانے کا سامان، پراٹھا ہوگا، کوئی روٹی ہوگی، اور درخت باندھی ہوئی ہے، پینے والا کوئی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے دہی ہو سکتا ہے کوئی جوس ہو، پینے والی شے ذکر قرآن میں 100 سال درخت کا ڈٹ کے رہی، یہ دونوں کو اللہ نے خراب نہیں ہونے دیا۔ عزیر علیہ السلام کی میت پڑی ہوئی ہے درخت کے نیچے، اور صدی بیت کی پوری پاکستان کو بنے ہوئے پورا 100 سال نہیں ہوا، تو ماشاءاللہ سڑکیں ویرانے، پتہ نہیں اگلے دن کی بات ہے، ماڈل ٹول نہیں تھا، کیا کچھ نہیں تھا، کیا کچھ بدل گیا۔ وہ پڑے ہوئے بزرگ، نہ اللہ نے لاش خراب ہونے دیے، نہ کپڑے خراب ہونے دیے، اور گدھے پر سوار تھے، گدھے کا کوئی شے نام و نشان نہیں، گدھا تھا فارغ ہو۔ 100 سال کے بعد ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، زندہ کیا، اور قرآنی عبارت پوچھا کم لبستہ، بزرگوں، ولیوں، درویشوں، کتنی دیر آرام کیا آپ نے؟ کہتے ہیں نا ولی سارا کچھ جانتے ہیں، تو ولی جھوٹ بھی نہیں بولتے۔ تو انہوں نے جواب دیا لبثت یومن او بعض یومن، ایک دن پورا یہاں ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ میں یہاں ٹھہرا ہوں، تو سنت تیرے کھانے پانے چیز ہم نے باسی بھی نہیں ہونے دیا، اور تیرے گدھے کا نام و نشان نہیں اس کو دے۔ یہ دونوں باتیں ایک وقت میں ہو رہی ہیں۔ ان کا لباس بھی خراب نہیں ہوا، جس طرح صحابہ کہف والوں کے کپڑے وجود، اور سال ہاں سال بیت گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کوئی بھی کام کر کے اپنا لوہا قدرت کا منوا سکتے ہیں۔ جناب مریم نے نہ گناہ کیا ہے، نہ بیع کیا ہے، نہ شادی کی ہے تو نہ درخواست کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے ماں بنا کے اپنی قوت کا لوہا منوا کے لوگوں کے منہ بند کرنے ہیں، اور پورے یورپ کا میں نے ڈیزائن بدل دینا ہے۔ جب زبان سے کہہ لگایا نا عیسیٰ بتا تو ہے کون، تو پھر کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کیا کہا تھا؟ کس وقت کہا تھا؟ جب مریم کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو مریم پریشان ہوگی، اللہ میں لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے شادی نہیں کی، میں ماں بن گئی ہوں، اللہ میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اللہ میں مر گئی ہوتی، میرا وجود نہ ہوتا، لوگ میرا نام نہ جانتے ہوتے۔ اللہ کو ترس آیا، فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ سبحان اللہ۔ تربوزہ کرو سستے ہو گئے نا، کوئی گال نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ آواز آئی تو ساؤنڈ سسٹم ادھر بنایا، فناداها من تحتها، کیا کہا؟ اللہ تحزنی، گھبرانا نہیں، میں نے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور جس تنے کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے نا، ٹیک لگا کے اب ماں بن گئی ہے، تو کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تنا ہلانا تیرا کام ہے، کھجوریں لگانا ہمارا کام ہے، رطب بنا کے ڈش کے طور پر تنا پیش کرے گا، لو جی کھاؤ، کلی وشربی وقرری عینا، کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، بچے کو دودھ پلاؤ، اگلے کام بھی ہم کریں۔ اب بچے کو اٹھا کے جب مریم چلی قوم کی طرف تو قوم نے مارے تیر، قوم کا ہم معاف کرتے ہیں، قوم نے پتہ کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ مریم کیا کیا؟ خاندان نبوت کی نیک لوگوں کی اولاد، خاندان نبوت کی چشمہ کا کیا ظلم کیا تم نے؟ تو مریم بیچاری کا کیا کہتے مجھے آپ نہیں پتا، میں کیا کروں؟ فاشارت الیہ، اگر اس سے پوچھ لو تو قوم کہتی ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بے بی بچے سے کون باتیں کرتے ہیں اور بچے کیسے بولتے ہیں؟ بی بی کیا کر رہی ہو؟ اللہ نے فرمایا مریم تو چپ کر جا، اب میں جانوں تیرا پتر جانے اور قوم جانے۔ فرمان جاری کیا جناب عیسیٰ سے، بول کے بتاؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمان جاری کر؟ قال انی عبد اللہ، سبحان اللہ،
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بول کے کہا میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، کون ہوں؟ قال انی عبد اللہ، پورے یورپ کا منہ بند کر یہ جملے، وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں نبی ہوں۔ لوگ حیران پریشان، یہ کیا بن رہا ہے؟ تو اللہ قادر ہے آسمانوں کی سیر کرائے، رات کے کچھ حصے میں کرائے، اور جناب عزیر کو 100 سال مارے رکھے، اور ان کا پراٹھا اور ان کا مشروب خراب نہ ہونے دے، اور گدھا شریف جو ہے کھوتا تھا وہ فارغ ہو جائیں، اور جو اصحاب کہف والے ہیں 3 صدیاں سوئے رہیں تو ان کے وجود کو اللہ اسی طرح برقرار رکھے۔ میرا ایمان ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ان اللہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ غالب ہے، قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ تو میرا خیال ہے اتنا دراصل کافی ہے۔ بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمارے میاں صاحب بڑے پیارے لاڈلے، تو اس طرح سمجھ لو کہ ساڈے بہت پیارے ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے، اور ہمارے حاجی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ان کے بھی مزید بیمار ہیں، سب بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سب کو صحت دے۔ اللہ حکیم ہے، اللہ ڈاکٹر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے معاملات ہیں۔ درخواست کریں اللہ جو صحت مند ہے ان کو صحت مند رکھ، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، اللہ جو ترجمہ کلاس میں آتے ہیں وہ آتے رہیں، کر لیے نا دعا۔ اللہ جو چھٹیاں کرتے ہیں یا اللہ ذرا انہوں نے چھٹیاں تھوڑیاں کر، کئی دفعہ ہوتا ہے نا چھٹی زیادہ ہو جاتی ہے، کئی دفعہ چھٹیاں کینسل ہو جاتی ہیں، بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ماشاءاللہ۔ بس چلیں اللہ تعالیٰ صاحب کو اب دعا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اللہم اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ جتنے بیمار ہیں جن کے لیے درخواست کی گئی ہے اللہ سب بیماروں کو صحت کامل حاصل عطا فرما۔ اللہ جو مرحوبین ہیں جو تیرے پاس جا چکے ہیں اللہ ان کو جنت فردوس عطا فرما۔ اللہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حاجی صاحب کہہ رہے تھے یا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، پتہ نہیں کمر میں درد ہے، اللہ جن جن کی دردیں ہیں ان دردوں کو ہمدردی میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہماری اسلام کی زندگی ایمان کی بہت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیری کتاب پڑھ رہے ہیں، تیرے گھر میں ہیں، اللہ تیرے گھر میں جتنے آنے والے نوجوان بزرگ جتنے ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ ریگولر ہو جائیں، اللہ یہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کے خادم بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان کا قرآن کے خادموں میں نام لکھ لیں۔ اللہ جب یہ حشر کا معاملہ ہو تو قرآن ان کے حق میں سفارش کرے، رسالت ماں بھی ہمارے حق میں سفارش کر دیں، اللہ منظوری آپ دے دیں، سارے کام ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری حالت بھی رحم فرما، اللہ میری ساری ملت پہ میرے ملک پہ سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک کے فتنوں کو دور فرما، انسانوں کی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے راستے آسان فرما اور جو مشکلات کے راستے بند فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دعا رہ گئی جو ہمیں کھلاتے ہیں، اللہم اتم من اطعمنا واسق من سقانا، اللہ جو ہمیں کھلاتے ہیں اللہ تو ان کو کھلا، اللہ یہ دنیا کے کھانوں میں کھلاتے ہیں اللہ ان کو جنت کے کھانے کھلا، اللہ کھانے بھی کھلا، رزق بھی عطا فرما، واغفر لہم ورحمہم، ان کو معاف بھی فرما، ان پہ ترس بھی فرما تو بخشش بھی عطا فرما۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہو گیا جی؟